شیخ محترم کے حکم پہ شیخ پورہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان حافظ بابر صاحب ماشاءاللہ وہ شیخ کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں مختصر وقت کے لیے خطاب کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں. وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں خطاب سے مستفید فرمائیں. جناب حافظ بابر صاحب. ان اوسق الارا کلمۃ التقوی وخیر الملل ملت ابراہیم واشرف الموت قتل الشہداء واعمی الأمی الضلالۃ بعد الہدی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. محترم سامعین حضرات، آج ہر طرف اختلافات کا دور چل رہا ہے اور بہت سارے احباب اختلاط کا شکار ہیں اور سوچتے ہیں کہ باہمی اختلاف کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اگر کوئی انسان یہ بات سوچے کہ کسی عقل والے کی عقل کو دیکھ کر اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ اس انسان کے عقل کی خرابی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ اس کائنات کے اندر بے شمار عقل والے لوگ موجود ہیں. اگر ایک صاحب عقل کی رائے کو مانا جائے گا تو دوسرا کہے گا کہ میرے صاحب جو ہیں یہ اس سے بڑی عقل والے ہیں. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ عقل کی بنیاد پر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میرے امام سب سے بڑے ہیں، ان کی بات کو مان لیا جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، تو دوسرا اٹھ کے کہے گا میں آپ کے امام کو نہیں مانتا، ہمارے امام کی بات کو مانو تو اختلاف ختم ہوگا، لہذا اس بات پر بھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ کہے کہ ہمارے بڑے کی کتاب کو مان لیا جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، کوئی دوسرا انسان اٹھ کے کہے گا میں تیری کتاب کو نہیں مانتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو یہ کفر نہیں ہوگا اور اس بات پر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اختلاف کس بات پر ختم ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے پاس وہ چیز جو موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اور جہاں جو میرے سے پہلے مقرر حدیث پڑھ رہے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلا اختلاف جو ہوا وہ کیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس اختلاف کے موقع پر کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا اختلاف ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر پہنچی تو کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، اور کچھ نے کہا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے. جن اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا جو کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں گردن تن سے جدا کر دوں گا. یہ خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امت پر بے شمار احسانات، ان میں سے یہ احسان بھی ہے
کہ اس امت میں ہونے والا سب سے پہلا اختلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کہ آپ فوت ہوئے ہیں یا نہیں، آپ صحابہ کرام میں تشریف لائے اور آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ساتھ میں درس توحید بھی دے دیا۔ صحیح بخاری باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ لوگو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والا، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کی ایک آیت سنی، سارا اختلاف جاتا رہا۔ ایک اور اختلاف اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی، ایک اور اختلاف سامنے آیا، کیا ایدفن فی بیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دفن کیا جائے، او فی مسجدہ، یا آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے، یا مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ پھر ابو بکر صدیق اٹھے اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اس کی قبر کو بنایا جاتا ہے۔ لہذا موطا امام مالک کی روایت کے مطابق آپ کی چارپائی کو اٹھایا گیا اور آج اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر موجود ہے۔ تیسرا اختلاف پھر اسی جگہ پہ اسی دن ایک اور شروع ہو گیا، وہ کیا تھا کہ امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسے بنایا جائے۔ میں صرف 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ پھر اختلاف شروع ہوا کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ ابو بکر صدیق پھر اس جگہ پہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گئے اور جا کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ تم بھی اس جگہ پہ موجود تھے، میں بھی اس جگہ پہ موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث سنتے گئے، قرآن کی ایک ایک آیت سنتے گئے، اپنے اختلافات کو ختم کرتے گئے۔ آج اس دنیا کے اندر واحد مسلک اہل حدیث ایسا مسلک ہے، ایسی جماعت ہے کہ رب کے قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے لاؤ۔ اور میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں، چند دن پہلے ادھر قریب ہی ایک گاؤں کے اندر پروگرام ہوا اور وہاں پر کسی صاحب نے ان سے سوال کیا اور اسی جگہ پہ حدیث رسول کا حوالہ دے کے جواب دیا گیا۔ وہاں پر ایک حدیث استاد محترم نے سنائی، میں وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کسی سے پوچھا جائے رفع الیدین کے بارے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، سوال ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ استاد محترم نے ایک حدیث سنائی تھی، وہی سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک حدیث آتی ہے سنن الکبریٰ للبہقی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کب تک رفع الیدین ہوتا رہا اور کون کون لوگ کرتے رہے، کہ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو نعمان محمد بن فضل نے۔ یہ ابو نعمان محمد بن فضل استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہتے میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حماد ابن زید کے پیچھے، میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، یہی سوال میں نے ان سے کیا تھا۔ حماد ابن زید بھی استاد ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے، اور وہ رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے نماز پڑھی تھی ایوب سختیانی کے پیچھے، وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام عطا ابن ابی رباح کے پیچھے۔ یہ امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ وہ امام ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہے، اور یہ وہ امام ہیں۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ حرم مکہ کے اندر 200 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو نماز میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے۔ یہ وہ امام عطا ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان سے پوچھا رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے نماز پڑھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، تو میں نے ان کو دیکھا رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے۔ یہ وہ حدیث ہے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کے رسول چھوڑ چکے ہوتے، ابو بکر صدیق نہ کرتے، ابو بکر صدیق نے چھوڑا ہوتا، عبداللہ بن زبیر نہ کرتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا ہوتا، عطا ابن ابی رباح تک رفع الیدین کی سند نہ جاتی، عطا ابن ابی رباح نے چھوڑا ہوتا تو ایوب سختیانی نہ کرتے، ایوب سختیانی نے چھوڑا ہوتا تو حماد ابن زید تک یہ بات نہ جاتی، حماد ابن زید نے نہ دیکھا ہوتا تو ابو نعمان محمد بن فضل کے بعد سے یہ بات نہ جاتی، ابو نعمان محمد بن فضل نے چھوڑا ہوتا تو ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی نہ کرتے، اگر وہ نہ کرتے تو مکہ مدینہ والے نہ کرتے، اگر وہ نہ کرتے تو آج دنیا میں رہنے والے اہل حدیث نہ کرتے۔ اور آخر میں یہی بات کہوں گا، اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، حق جادہ منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر دہر میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی شاندار خطاب فرما رہے مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا بابر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دعا فرماؤ اللہ پاک شیخ صاحب دے علم عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ ساڑھے پروگرام دی زینت ضلع فیصل آباد دے ناظم اعلیٰ، ساڑھے علاقے دی شان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد دے ناظم اعلیٰ پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ پاک شیخ صاحب دا آنا پروگرام دے اندر شرکت فرمانی اللہ اپنے بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دے فرزند پائی محمد اسد الرحمن صاحب تشریف لے آئے۔ اسی انہاں نو اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو کہنے ہیں۔